اور اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ مدینہ شریف کی سرزمین ہے، ایک 10 سال کا بچہ ہے، اللہ اللہ وہ مدینہ 10 سال کا بچہ کھڑا ہے، سامنے سرکار کا روضہ ہے، سرکار کا گنبد خضرا ہے، 10 سال صرف اس بچے کی عمر ہے۔ غور سے سنیے گا، اللہ اللہ مدینہ کی سرزمین ہے، وہ 10 سال کا ایک بچہ گئے، مصطفیٰ سے پیار کرتا گئے، مصطفیٰ سے عشق کرتا گئے، نبی پہ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا گئے، اللہ کو باندھ کر کھڑا گئے اور عرض کر رہا گئے، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے مدینہ شریف میں آئے ہوئے، یا رسول اللہ 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا گئے، بڑی شدت کی بھوک لگی گئے، بہت زیادہ بھوک کی شدت ہے، میں بھوک سے پریشان ہو گیا ہو۔ جب اتنا کہنا تھا یا رسول اللہ اگر کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا تو بڑا مزہ آ جاتا، اتنا سننا تھا۔ ایک مولانا صاحب پیچھے کھڑے تھے، مولانا نے بچے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، مولانا کہنے لگے بابو تم کیا شکایت کر رہے ہو، تم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا گئے۔ ہاں مولانا 3 دن ہو گئے میں 3 دن کا بھوکا ہو، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا گئے، اتنا کہنا تھا۔ مولانا کہنے لگے بابو ارے تم یہاں مدینے میں آ کر شکایت کرتے ہو، ارے تم تو خوش نصیب ہو کہ مدینہ جیسی سرزمین تجھے نصیب ہو گئی کیونکہ لوگ کروڑ پتی ہوتے گئے، لوگوں کو اللہ نے کروڑ پتی بنایا گئے، ارب پتی بنایا گئے، وہ ایڑیاں رگڑ کے زمین پہ گھر میں مر جاتا گئے، لیکن جب تک بلاوا نہیں آتا گئے تب تک وہ مکہ اور مدینہ نہیں جا سکتا گئے۔ تم تو خوش نصیب ہو، یاد رکھنا لوگو اگر اللہ نے دولت سے نوازا گئے، تاج محل نہ دیکھنا کوئی بات نہیں گئے، لال قلعہ نہ دیکھنا کوئی بات نہیں گئے، بنگال کی کھاڑی نہ دیکھنا کوئی بات نہیں گئے، اللہ نے اگر دولت دیا گئے کشمیر کی وادی نہ دیکھنا کوئی بات نہیں گئے، لیکن اللہ نے اگر دولت سے نوازا گئے دنیا کی خوبصورتی مت دیکھنا، لیکن گنبد خضرا کو ایک بار جا کر ضرور دیکھ کر آ جانا، مصطفیٰ کا مدینہ ضرور دیکھ لینا۔ ایک حاجی صاحب حج کرنے کو گئے جب وہ واپس آئے دن کو بھی روتے گئے، راتوں کو بھی روتے گئے۔ کسی نے پوچھ لیا او حاجی صاحب جب سے حج کر کے آئے گو روتے ہی جاتے گو، روتے ہی جاتے گو، مدینہ میں تم نے کیا دیکھا گئے؟ اتنا کہنا تھا، کہا میں کیا بتاؤں مدینہ کیسا گئے، نوری نوری وہاں کا سما گئے، نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا۔ اگر سننا چاہتے ہیں کوئی خاموش نہ رہے۔ مائک آپریٹر صاحب یہ دیکھیں یہاں سے بھی بول رہا ہوں، آواز نہیں جا رہی ہے، بس آواز بڑھا دیجئے، کچھ نہیں کرنا ہے اور کچھ نہیں آپ کو چھیڑ چھاڑ کرنی ہے۔ ذرا سنیے گا، اگر سننا چاہتے ہیں پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ایک ہاتھ امام حسن کے نام پہ، ایک ہاتھ امام حسین کے نام پہ، اور مصطفیٰ کی محبت میں، حسن و حسین کی محبت میں پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ۔ آواز بلند ہو، پورا مجمع بولیے جھوم کر سبحان اللہ۔ اللہ اللہ ذرا سننا پیارے۔ کسی نے کہا، حاجی صاحب نے کہا کیا بتاؤں مدینے کی خوبصورتی، نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا، نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا، اور ناز کرتا گئے کعبہ بھی جس پر، ناز کرتا گئے کعبہ بھی جس پر، ارے وہ مدینہ ہے میرے نبی کا، ناز کرتا گئے کعبہ بھی جس پر، وہ مدینہ ہے میرے نبی کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ اللہ۔ اب وہ 10 سال کا بچہ گئے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ 3 دن کا بھوکا ہو، بڑی شدت کی بھوک لگی گئے، کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا تو بڑا سکون مل جاتا۔ مولانا نے کہا، پیچھے کھڑے تھے مولانا صاحب نے بچے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، پکڑ کے اپنے کمرے پہ لے گئے، دسترخوان لگا دیا، روٹیاں نہیں ٹھیک ہے، اسی میں آواز بڑھائیے، آپ اس میں نہیں بولتا، لائیے جلدی سے لائیے، بس اس میں گڑبڑ نہیں کیجیے، کما ہے شہر ایسا ہے میرے نبی کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولوں تھوڑی دیر بولوں؟ ارشاد ہو ارشاد ہو، اجازت ہے؟ جی ارشاد ہو۔ ماشاءاللہ۔ ابھی میں شروع کروں گا، منتر وغیرہ شروع کروں گا، اور جتنی باتیں بولوں گا بس میں حوالہ کے ساتھ بولوں گا، ذرا غور سے سننا پیارے۔ وہ مدینہ کی سرزمین گئے، مولانا بچے کے ہاتھ کو پکڑتے گئے، اپنے کمرے پہ لے گیا اور دسترخوان لگا دیا، پلیٹیں رکھ دیا، روٹیاں اور بوٹیاں رکھ دیا، کہا بابو کھانا شروع کر دو۔ بچے نے روٹی کے ٹکڑے کو توڑا، آپ خود سمجھ سکتے ہو 3 دن کا جو بھوکا ہوگا، 3 دن سے جو کھانا نہیں کھایا ہوگا، ان کی بھوک کی شدت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ بچہ روٹی کے ٹکڑے کو توڑا، سالن میں بھگویا، اپنے منہ کے قریب لایا، مولانا کہنے لگے بابو ذرا جلدی جلدی کھا لو۔ وہ بچہ کہنے لگا کیوں مولانا؟ کہا اس لیے بابو کیونکہ تیری ماں تمہیں تلاش کر رہی ہوگی، تیرا باپ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا، اتنا کہنا تھا۔ وہ بچہ 10 سال کا جو روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ کے قریب لایا تھا، واپس پلیٹ پہ رکھ دیا، واپس تھالی میں رکھ دیا، زارو قطار رونے لگا، اتنا رویا آگے کا کپڑا بھیگ گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ مولانا کہنے لگے بابو تم رونے کیوں لگے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا مولانا میں اس لیے روتا ہوں، آپ نے کہا ماں تلاش کر رہی ہوگی، میرا باپ ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اے مولانا ماں تو ان کی تلاش کرتی گئے جن کی ماں دنیا میں زندہ ہوتی گئے، باپ ان کا ڈھونڈتا گئے جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا گئے۔ اے مولانا معذرت کے ساتھ نہ تو میری ماں زندہ گئے نہ تو میرا باپ زندہ گئے، زمین پر یا تو اللہ کا سہارا گئے یا مدینے کے رسول اللہ کا سہارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ اللہ اللہ۔ جب اتنا سنا گئے مولانا کہنے لگے بابو جب ماں تمہاری نہیں گئے، تمہارا باپ زندہ نہیں گئے، پھر یہاں مدینے میں اکیلے کیا کرتے ہو؟ ایسا کرو بابو تم اپنا نام بتاؤ، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا کہ مولانا لوگ مجھے آل رسول کہتے گئے، میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اتنا کہنا تھا۔ وہ بچہ جب اتنا سا کہا گئے مولانا بول پڑے بابو ہمارے گاؤں چلو، مولانا آپ کے یہاں جاؤں گا کیا ملے گا؟ بابو جب ہمارے یہاں جاؤ گے لوگوں کو پتا چلے گا تم نبی کے خاندان سے ہو، تم آل رسول ہو، تو لوگ تجھے کاندھوں پر بٹھائیں گے، لوگ تجھے اچھی گاڑیوں پہ چلائیں گے، اچھا مکان رہنے کو دیں گے، نیا لباس پہننے کو دیں گے۔ اتنا سننا تھا، اس بچے نے مولانا کے ہاتھ کو پکڑا گئے، گنبد خضرا کے سامنے لے کر آیا گئے، اس ہرے بھرے گنبد کے سامنے لے کر آیا گئے، مسجد نبوی کے سامنے لایا گئے، اور وہ بچہ کہنے لگا مولانا میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، میرے ایک پرشن کا اتر دیجئے۔ بولو بابو کیا سوال ہے تمہارا، کیا پرشن ہے؟ مولانا میرا پرشن یہ ہے، یہ تو صحیح بات ہے آپ کے یہاں جاؤں گا، لوگ مجھے اچھی گاڑیاں چلنے کو دیں گے، اچھا مکان رہنے کو دیں گے، اچھا کپڑا پہننے کو دیں گے، نیا نیا لباس دیں گے، اچھا کھانا مجھے کھلائیں گے، لیکن اے مولانا میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، میرے ایک پرشن کا اتر دیجئے، آپ کے یہاں سب کچھ تو ملے گا، کیا مصطفیٰ کا گنبد خضرا بھی ملے گا؟
کیا اللہ، نبی کا سبحان روضہ بھی ملے گا؟ کیا مدینے کی گلیاں بھی ملے گی؟ کیا مدینے کی خوبصورتی بھی ملے گی؟ سبحان اللہ، مولانا بہت لاجواب خوب، ہو بہت گئے، کہنے لگے بابو ہمارے یہاں سب کچھ تو ملے گا لیکن سرکار کا گنبد خضرا نہ ملے گا۔ اب بچے نے جو جواب دیا تھا وہ دنگ رہ جائیں گے۔ ایسا مصطفیٰ کا عاشق ہوتا گئے، ایسا مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہوتا گئے۔ لوگوں ہم تو ایک دو رات جلسے سن لیں، مصطفیٰ کا ذکر سن لیں تو ہم تھک جاتے گئے، لیکن سچی بات یہ گئے جو مصطفیٰ سے عشق کرتا گئے، جو حضور سے پیار کرتا گئے، جو نبی سے محبت کرتا گئے، جو خدا اور رسول کا فرما بردار ہوتا گئے، وہ ساری زندگی اللہ اور رسول کے نام پہ قربان کر دیتا سبحان گئے۔ اللہ، یاد سبحان رکھنا اللہ۔ لوگوں، بچے نے کیا پیارا سا جواب دیا۔ بچے نے کہا مولانا یہ تو صحیح بات ہے، آپ کے یہاں سب کچھ ملے گا لیکن گنبد خضرا تو نہ ملے گا۔ میں کھانا کے بغیر زندہ رہ لوں گا، میں پھٹا پرانا کپڑا پہن کر زندگی گزار لوں گا، بغیر گاڑی کے زندہ رہ لوں گا، مکان میں نہیں جھوپڑی میں رہ لوں گا، لیکن اے مولانا ساری چیزوں کے بغیر زندہ رہ لوں گا لیکن حضور کا روضہ اور مدینے والے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے بغیر میں ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ ہاں کسی نے کہا ہے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ پورا مجمع بولیے بھول جاؤ گے۔ کیا بولنا ہے؟ اونچا بولو، کیا بولنا ہے؟ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، ہواؤں میں لہرا کر بولیے گا ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ ایسے اگر نہیں بولیں گے تو ادھر دیکھیے گا، اب میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ نہیں بولیں گے اب تو پھر میں آگے کی تقریر کیسی کروں گا وہ آپ سمجھ سکتے۔ یہ دیکھیں، نگاہوں میں بسائیں گنبد خضرا کو، پورا مجمع جھوم کر پڑھیے گا ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ آواز اونچی آ جائے بھول جاؤ گے۔ اس نیت سے پڑھیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے، مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ ضرور سن رہے ہیں۔ ذرا پورا مجمع پڑھیے گا اگر مصطفیٰ کا عشق سینے میں ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، بولنے والی قوم زندہ رہتی ہے، خاموش رہنے والی قوم ماری جاتی ہے۔ ادھر دیکھیں، پورا مجمع پڑھیے گا ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ ماشاءاللہ، اور اونچی آواز میں ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا۔ ہاں بڑی تیزی کے ساتھ ایک شعر اور پڑھ دوں، اجازت ہے؟ ہے اجازت؟ پیچھے والے ہم سے غصہ کر کے بیٹھے ہیں کیا؟ اے ماشاءاللہ، اگر میں آپ کا مہمان ہوں اور مہمان کی باتیں ماننی چاہیے۔ مہمان جب خوش ہو کر دعائیں دے کر جاتا ہے تو یاد رکھیے گا، مہمان آپ کے گھر میں اگر دعائیں کر کے چلا جائے اللہ کی رحمتیں جھما جھم آپ کے گھروں میں برسے گی۔ اس لیے اگر تکلیف نہ ہو تو دھیرے دھیرے آگے قریب آ جائیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں عالم کے قریب بیٹھے گا جب قیامت کا دن آئے گا وہ شخص مجھ محمد مصطفیٰ کے قریب میں سبحان بیٹھے گا۔ اللہ، جو سبحان جتنا اللہ۔ قریب یہاں دنیا میں علماء سے ہوگا، غور سے سنیے گا۔ اگر اجازت ہو ایک شعر پڑھ دوں؟ ارے پڑھ دوں بھائی؟ ارشاد ہو۔ ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ، ہاں آپ جو بھی دیں گے ساری رقم اللہ کا گھر مسجد بننے میں جائے گا، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ ہم اگر دیتے ہیں نام بولیں یا نہ بولیں اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ ہاں
فرشتے رجسٹر میں نام نوٹ کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا، اب ایسے سنیے گا تو پھر میں منتر وغیرہ نہیں سناؤں گا، اور میں آگے تقریر پھر آپ بولتے جائیے، پھر دیکھیے، ذرا غور سے سنیے گا۔ پورا مجمع اگر سننا چاہتے ہیں جواب دیجئے گا۔ نہ اترا او زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اترا زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نبی کا حسن دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، نبی کا حسن دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اوم پورمدا پورمدم پورنات پورنمدچھتے پورنش پورنمدائے پورنمششتے۔ اوم شانتی 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 شانتی۔ ایک کو دیوا سروبھوتے سگوڑا سروبھوتانتراتما کرمادیچ ساکچی چیتا کیولو ನಿರ್ಗುಣಷ್ಠ ಗಣೇಶ್ಯಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಶಶಾಂಕಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಪರ್ವತಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಗಂಗಾಜಲಂ ಸ್ನಾನಂ ಪಂಡಿತಂ ಗೌದಾನಂ ಸ್ವಾಹಾ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ್ ನ್ಯಾರ ಪಂತಂ ಪೃಥ್ವಿ ಮಧ್ಯಂ ಔರವಸಿಕ್ಯಾರತಂ ಬಲ್ವನ್ ಸ್ವಾನಂ ಲಂ ಲಘೀಯಂ ಪಶ್ಪಪನಂ ತಪಸ್ಯಂ ವೀರಂ ಮಹಾವೀರ್ ಗುರುಂ ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾದೀಪಂ ಸೋಮವತಿ ವಿಷ್ಣುವೇಶಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಸುಮಾ सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिरा साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे जो कहा अपने मानने वालों को कहा, ओ मेरे मानने वालों अजीब हाल तेरा है, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान ऐ लोगो, उसकी बड़ी है शान। और सुनिएगा, और सुनिएगा, 1 बजे रात में कौन सुनेगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, 10 लोग ही हैं लेकिन मुस्तफ़ा के इश्क में बैठे रहें।
لیکن بولنے والے لوگ رہیں. پورا مجمع اگر سننا چاہتے ہیں خلاصہ ایک ایک کر کے میں بیان کرتا جاؤں گا. ذرا غور سے سنیے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے, جتنے رسول آئے, جتنے پیغمبر آئے, سبوں نے لوگوں کو بہت ساری باتوں کا حکم دیا, لیکن دو پیغام کو عام کیا اور کہا لوگوں اللہ ایک ہے. سبوں نے کہا اللہ ایک ہے اور میرے بعد ایک آنے والے گئے اور وہ جناب محمد الرسول اللہ آنے والے گئے. جب وہ دنیا میں آئیں گے تو یاد رکھنا بیٹیوں کو ان کا وقار سمجھا دیں گے. یاد رکھنا جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے بیٹیوں کو پہلے لوگ زحمت سمجھتے ہوں گے, لیکن وہ جب آئیں گے ایسے وقت میں فرمائیں گے لوگوں دوسروں کے لیے بیٹیاں پتہ نہیں کیا گئے, لیکن میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا گئے, میں ان سے پیار کرتا ہوں اور تم لوگ بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کرو. یاد رکھنا لوگوں جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا گئے مصطفیٰ نے فرمایا اس کے گھر میں اللہ کی ایک رحمت آتی گئے, اور جب کسی کے گھر میں اللہ بیٹی پیدا فرما دیتا گئے اس کے گھر میں اللہ دو رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے. حضور دنیا میں تشریف لائے, لوگوں کو دو پیغام دیا. پیغامات بہت ہیں, حضور نے دو پیغام خاص طور سے لوگوں کو دیا. حضور نے فرمایا لوگوں سب سے پہلی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. او لوگوں یاد رکھنا اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو وہی عبادت کے لائق ہے. حضور نے دوسرا پیغام دنیا والوں کو دیا, کہا او لوگوں یاد رکھنا اپنے مخلوق اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرنا. اگر تم مخلوق پہ رحم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. ان دو پیغام میں سے ایک پیغام پہلے آپ سماعت کر لیں. حضور نے فرمایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے. اللہ اونچا بولو, اللہ پوری آواز سے بولے اللہ, کسی کی آواز نیچے نہ رہے. شہادت کی انگلی اٹھا کر بولو. آپ کو بولنے میں ڈر لگ رہا ہے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے بولیے نا بھائی, کیا کہتے ہیں اس کو؟ اب یہ نئی جنریشن کے لوگ حضرت یہ نوجوان تو جان بھی نہیں رہے ہوں گے اس کو کیا کہتے ہیں. یہ بوڑھے بزرگ جتنے بیٹھے کیا کہتے ہیں اسے؟ چرخا. یاد رکھنا لوگوں اب میں اپنی باتوں کا آغاز کروں یہاں سے. وجود باری تعالیٰ پہ آج بات ہو رہی ہے. اللہ ایک ہے, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ اولاد ہے. جو ان چیزوں سے پاک پوتر صاف ہے وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے. یہ دیکھا یہ چرخا ہے, آپ بولنے کو تیار نہیں. ایک بوڑھی عورت ہے یہ چرخا چلا رہی ہے, اس چرخے میں سوت کاٹ رہی ہے. ایک نوجوان آ گیا, آ کر سوال کرنے لگا, پرشن کرنے لگا. اب ذرا تیار رہنا. نوجوان نے پرشن کیا, او بوڑھی ماں میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بوڑھی عورت نے کہا او بابو بولو تمہارا پرشن کیا ہے, تمہارا سوال کیا ہے. اس بوڑھی عورت کے کہنے پہ نوجوان نے کہا او بوڑھی ماں ایک پرشن کا اتر دے. بولو بابو پرشن یہ ہے اللہ ہے یا نہیں ہے. پرشن یہ کیا اللہ ہے یا نہیں ہے. جب اتنی بوڑھی عورت نے سنا گئے, بوڑھی عورت ایک نظر چرخا کو دیکھتی ہے, ایک نظر نوجوان کو دیکھتی ہے, پھر چرخا کو دیکھتی ہے اور نوجوان کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے بابو سنو تمہارے پرشن کا اتر یہ گئے, تمہارے سوال کا جواب یہ گئے کہ اللہ ہے. اللہ کیا جواب دیا بوڑھی عورت نے؟ اللہ ہے. جب اتنا سننا تھا اس نوجوان نے کہا او بوڑھی ماں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا بغیر دلیل کے بات کرتی ہو؟ وہ بوڑھی عورت مسکرانے لگی, ہاں بابو میرے پاس دلیل ہے. بولو بیٹا کون سی دلیل ہے, دلیل کون سی ہے؟ نوجوان نے کہا. بوڑھی عورت نے پھر ایک نظر چرخا کو دیکھا, ایک نظر نوجوان کو دیکھتی گئے اور مسکرا کر کہتی گئے بابو میرے پاس دلیل یہی چرخا ہے. ذرا جھوم کر بولو اور پیار سے بولیں. کہنے لگی دلیل میرے پاس یہی چرخا ہے.
اتنا سننا تھا نوجوان پریشان ہو گیا، او بوڑھی ماں یہ چرخا کیسے دلیل ہو سکتی ہے؟ اب ذرا سننا، وہ بوڑھی عورت چرخے کو دیکھتی ہے اور نوجوان کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور مسکرا کر کہنے لگتی ہے، اے بابو تم نے نہیں سمجھا؟ کہا نہیں سمجھا، یہ چرخا کیسے دلیل ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، کہنے کا مطلب یہ ہے سنو، یہ چھوٹا سا چرخا ہے، میں جب چلاتی ہوں تب یہ چرخا چلتا ہے، میں نہیں چلاتی ہوں یہ چرخا نہیں چلتا ہے۔ نوجوان کہنے لگا، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے تم نے اب تک نہیں سمجھا؟ کہا نہیں سمجھا۔ کہا مطلب یہ ہے جب اتنا چھوٹا سا چرخا میں چلاتی ہوں تب چلتا ہے، نہ چلاؤں نہیں چلتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا سن بابو، جب اتنا چھوٹا سا چرخا میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات بغیر خدا کے چلائے بغیر چلانے والے خدا کے کیسے چل سکتی ہے؟ کہا کہ سنو یہ چرخا دلیل ہے۔ ہاں اب ذرا سننا پیارے، اللہ، پوری آواز سے پورا مجمع بولے اللہ ایک ہے۔ یاد رکھیے گا ایسے وقت میں، حالانکہ میں تقریر بولتا نہیں ہوں کیونکہ میری تقریر اتنی ٹف ہوتی ہے، ایک ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں، اس کے لیے ایسے وقت میں ہو جہاں پہ اور لوگ بھی حاضر ہو۔ غور سے سنیے گا، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو جائے۔ معین الدین قادری جتنی باتیں آپ کو بتائے گا انشاءاللہ العزیز وہ ذہن میں بیٹھا کر آپ کے جائے گا۔ جتنی دیر آپ سنیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ محبت سے آپ سنیں گے۔ اب ذرا سننا پیارے، بات وجود باری تعالیٰ کی چل رہی تھی۔ اللہ اللہ، ایک گاؤں میں دو تین دہریا قسم کے لوگ آ گئے۔ دہریا کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو، آگ کی عبادت کرنے والے کو، آگ کی پرستش کرنے والے کو۔ ذرا غور سے سننا پیارے، اس گاؤں میں دہریا دو چار آ گیا۔ آنے کے بعد ان لوگوں نے سوال کیا، دہریاؤں نے کہا او مسلمانوں، وہ مسلمان کی بستی تھی، مسلمان کا گاؤں تھا۔ وہ دہریا دو چار پہنچ کر کہنے لگا ہم لوگ تم لوگوں سے تین سوال کریں گے، اگر تینوں پرشن کا تم لوگوں نے صحیح صحیح اتر دے دیا تو پھر ہم لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر تمہارا دھرم اسلام قبول کر لیں گے، اور اگر تم لوگوں نے جواب نہ دیا صحیح صحیح تو تم لوگوں کو اپنا اسلام دھرم چھوڑ کر میرا دھرم قبول کرنا ہوگا۔ اب مسلمان کچھ بھی ہو جائے سب کچھ تو دے سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا ہے۔ مسلمان ڈٹ گئے، کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کھڑا ہو گیا دہریا، ایک کھڑا ہوا، کہنے لگا میرا پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا کوشچن یہ ہے، میرا پہلا پرشن یہ ہے۔ کہا جلدی پوچھو۔ اب دہریا کہنے لگا سنو، اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ میرا یہ پہلا پرشن ہے، اگر اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ سارے مسلمان پریشان ہو گئے، باپ جنم میں کبھی خدا کو دیکھا نہیں گئے، کہ مولانا لوگوں سے سن سن کے خدا کو ایک مانا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، پھر یہ کہہ رہا ہے اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مسلمان خاموش ہونے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ دوسرا سوال دہریا کر بیٹھا، او مسلمانوں سنو، دوسرا سوال یہ ہے اگر اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اب مسلمان اور پریشان ہو گئے۔ تیسرا سوال دہریا کرنے لگا، سنو سنو، تیسرا سوال یہ ہے اگر اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ اللہ اللہ، مسلمان پریشان ہو رہے تھے۔ اسی طریقے سے لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، وہ سارے دہریا موچ پر تاؤ دے رہے تھے اور بار بار اصرار کر رہے تھے او مسلمانوں ہمارے پرشن کا اتر دو ورنہ اپنا اسلام دھرم چھوڑ کر ہمارے دھرم میں آ جاؤ۔ مسلمان پریشان نظر آ رہے تھے،
اتنے میں دیکھا ایک چھوٹا سا 10 سال کا بچہ ایک مدرسہ سے پڑھ کر مدرسہ اعجازیہ کی طرح ایک مدرسہ گئے، اس سے پڑھ کر ایک بچہ آ رہا گئے، وہ سینے سے قرآن کو لگائے ہوا گئے۔ یاد رکھنا لوگوں، آپ خوش نصیب ہو، آپ ایک ادارہ چلاتے ہو، مدرسہ چلانا آسان کام نہیں ہوتا گئے۔ یاد رکھنا مدرسہ اور مسجد میں سب کے پیسے بھی نہیں لگتے گئے، انہی کے پیسے مدرسہ اور مسجد میں لگتے گئے جن کے پیسے کو اللہ قبول کرنا چاہتا گئے، سبوں کے پیسے نہیں لگتے گئے۔ آپ خوش نصیب ہو، ادارہ چل رہا گئے، مسجد بنا رہے ہو۔ یاد رکھنا لوگوں، جہاں پہ مدرسہ ہو بچے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے گئے، قرآن پڑھا جاتا گئے۔ یاد رکھنا اگر کوئی آفت آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی پریشانی آنے والی ہو، مدرسے میں بچے قرآن اور حدیث پڑھتے رہیں گے، اس پڑھنے کے صدقے میں اللہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اور پورے گاؤں پہ اللہ رحمت و نور کی بارش نازل فرما دے گا۔ اللہ اللہ، خوش نصیب ہو آپ کے یہاں ادارہ چل رہا ہے۔ ایک بچہ اگر پڑھ کے آپ کے گھر میں کھا کے ایک لقمہ اگر عالم دین بن گیا نا، تو پھر یاد رکھنا پیارے، دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر رہو گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے۔ اب وہ 10 سال کا بچہ گئے، سینے سے قرآن لگائے ہوئے آ رہا گئے، جب لوگوں کی بھیڑ دیکھا گئے، اچانک آ گیا، آ کر ایک چچا سے پوچھا، چچا جان یہ بتائیے یہاں پہ کون سا ناٹک ہو رہا گئے یا جادو کا کھیل چل رہا گئے؟ وہ نوجوان اس چچا نے کہا، او بابو تمہارے بس کی بات نہیں گئے۔ کہا چچا بتائیے نا۔ نہیں، جب بتایا، بچوں کی عادت ہوتی ہے جب بھیڑ زیادہ ہو، جگہ آگے سے نہ ملے آگے جانے کی، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے دونوں پاؤں کے درمیان سے اندر سے گھس گھس کر آگے چلا جائے۔ اللہ اللہ، وہی 10 سال کا بچہ گئے، قرآن کو بغل میں اوپر تاک پہ رکھتا گئے، اونچی جگہ دیکھ کر رکھتا گئے۔ وہ 10 سال کا بچہ لوگوں کے اندر پاؤں کے نیچے سے آگے چلا گیا، وہاں دیکھا جبہ نہیں جبہ والا، پگڑی نہیں پگڑا والا سب کھڑا ہے، سب پریشان گئے۔ ایک چچا سے پوچھا، چچا کیا ناٹک چل رہا ہے؟ کہا بھتیجے ناٹک نہیں چل رہا ہے، بلکہ یہ لوگ ہم لوگوں کے پسینے چھوڑا رہے گئے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ تمہارے بس کی نہیں ہے۔ کہا چچا بتائیے نا۔ کہا تمہارے بس کی نہیں ہے۔ کہا کہ بتائیے نا۔ کہا کہ ان لوگوں نے سوال کیا گئے، یہ دہریا لوگ ہیں، یہ آگ کی پوجا کرتے گئے، ان لوگوں نے سوال کیا گئے کہ اگر 3 سوال کا صحیح اتر دے دو گے تو ہم لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور اگر سوالات کے جواب نہیں دے پائے تو تم لوگوں کو اسلام دھرم چھوڑ کر ہمارا مذہب قبول کرنا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا سوال ہے، اتنا سننا تھا۔ کہا کہ اب بتاؤ تم کیا کر لو گے؟ کہا کہ آپ لوگ پیچھے ہٹیے۔ وہ بچہ آگے بڑھا، وہ قرآن پڑھنے والا بچہ ہے۔ اللہ اللہ، اے لوگو یاد رکھنا، آپ خوش نصیب ہو جن کے بچے مدرسے میں پڑھ رہے گئے۔ آج لوگ سوچتے گئے مدرسے میں مت پڑھاؤ ورنہ 5000 کمائے گا، مدرسے میں مت پڑھاؤ امامت کرے گا 10,000 کمائے گا۔ لیکن میں ان پہ صدقے جاؤں، میں انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اگر دیا ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ، آپ نے دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو مزین کیا ہے، وہ ماں باپ کا بھی لے مبارکباد ہے جن کے بچے قرآن پڑھنا جانتے گئے۔ ہو کوئی ارب پتی، ہو کوئی خرب پتی، اگر اس کا باپ مر جائے گا وہ مدرسے کے بچوں کو لے جا کر قرآن پڑھوائے گا۔ لیکن یاد رکھنا لوگوں، اگر نماز جنازہ ہم پڑھ دیں، نماز جنازہ مفتی آفتاب صاحب پڑھ دیں، نماز جنازہ امام صاحب پڑھ دیں، یاد رکھنا ان کی دعا میں وہ گڑ گڑا کر یہ درد کے ساتھ دعا نہیں مانگ سکتے گئے جس طریقے سے ایک بیٹا مانگ سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں، ساری چیزوں کی تعلیم دو، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھنے والا اپنے بچوں کو ضرور بنا ڈالو۔ اب سنیے گا، بچے نے کہا او دہریا کیا سوالات ہیں تمہارے؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں جواب دوں گا تمہارے سوال کا۔
اب دہریا مسکرانے لگا، کہنے لگا تو جواب دے گا؟ کہا میں جواب دوں گا۔ کہا تو جواب دے گا؟ کہا بولا نا میں جواب دوں گا۔ کہا کہ سنو، اگر نہیں مانے گا میرے 3 پرشن ہیں۔ کہا کہ پہلا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ دوسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ کہا تیسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ بچے نے جب یہ سنا ہے بچہ مسکرانے لگا، دہریا غصے میں آ گیا، کہنے لگا او بچہ مسکراتا کیوں ہے؟ کہا کہ تجھے جواب چاہیے نا؟ کہا ہاں جواب چاہیے۔ کہا جلدی کرسی سے نیچے اتر۔ دہریا غصے میں آ گیا، کہا کیوں؟ کہا اتر نیچے۔ پھر غصے میں آ گیا، کہا جلدی اتر۔ اب دہریا نیچے اترا، کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، جو جواب دینے والا، جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ زمین پر بیٹھتا ہے، اور جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھا کرتا ہے۔ اب جب اتنا کہا نا وہ دہریا دھیرے سے نیچے چلا گیا، بیٹھ گیا، بچہ آگ اوپر گیا، کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، سارے مجمع سے اب آواز گونجی وعلیکم السلام۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے یہ بچہ جواب کیا دے گا۔ اللہ اللہ، اب وہ دہریا کہنے لگا میں پرشن پوچھو؟ کہا اب پوچھو۔ اب دہریا کہنے لگا اب میرے پرشن کا اتر دو۔ میرا پہلا پرشن یہ ہے اگر اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچہ مسکرانے لگا، دہریا جلال میں آیا، کہا کہ او بچہ تو مسکراتا کیوں ہے؟ کہا او جاہل تجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا پرشن کا اتر دے۔ کہا یہی تو تیرے پرشن کا اتر ہے، تم نے کہا اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ او جاہل سن، اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے اللہ نے مجھے عزت دیا ہے تو مجھے زمین سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا رہا ہے، اور اللہ تجھے ذلیل و رسوا کر رہا ہے تو کرسی سے اتار کر تجھے زمین پہ بٹھا رہا ہے، تجھے نیچے بٹھا رہا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہمیں عزت دے رہا ہے، کرسی عطا کر رہا ہے، تجھے ذلیل کر رہا ہے تو تجھے زمین میں بٹھا کر ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ اب دہریا لاجواب ہو گیا۔ اب بچہ کہنے لگا دوسرا سوال پوچھ، جلدی پوچھ جلدی۔ کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ بچے نے کہا اچھا ایک بات بتا۔ بچے نے اندر سے ایک چیز نکالی اور بچے نے کہا یہ بتاؤ یہ جانتا ہے یہ کیا ہے؟ آپ بولیے یہ کیا ہے؟ ارے بولیے نا بھائی، ارے اپنی ہی زبان میں بولیے جو بولتے ہیں۔ موم بتی۔ اب دہریا سے کہا بچے نے اسے پہچانتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا موم بتی۔ موم بتی کو سامنے رکھا، کہا کہ ماچس ہے تیرے پاس؟ اب دہریا نے ماچس لیا، کہا کہ اسے جلاؤ۔ بچے نے کہا جلاؤ۔ دہریا نے جلایا موم بتی کو۔ اب بچہ کہنے لگا او دہریا تیرے پرشن کا اتر میں دیتا ہوں، لیکن ایک بات بتا، تم نے پرشن یہ کیا ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ کہا یہی پرشن ہے۔ کہا کہ سن ایک پرشن کا اتر دے، یہ جو موم بتی جل رہی ہے اس کی روشنی کدھر کدھر منور کر رہی ہے، کدھر کدھر کی تاریکی کو دور کر رہی ہے، اس کی روشنی کدھر کدھر جا رہی ہے؟ اب وہ بچہ کے کہنے پہ دہریا کہنے لگا کہ اس کی روشنی آگے بھی جاتی ہے، اس کی روشنی پیچھے بھی جا رہی ہے، اس کی روشنی دائیں بھی جا رہی ہے، اس کی روشنی بائیں بھی جا رہی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ کہا کہ یہی تیرے پرشن کا اتر موم بتی ہے۔ دہریا غصے میں آ گیا، کہنے لگا او بچہ یہ موم بتی کیسے میرے پرشن کا اتر ہو سکتا ہے؟ کہا کہ سن تم نے پرشن یہ کیا ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ کہا یہی پرشن ہے۔ کہا کہ سنو جب اتنی چھوٹی سی موم بتی کی روشنی اپنے چاروں طرف روشن کر رہی ہے، اپنے چاروں طرف کے اندھیرے
اندھیرے کو دور کر رہی ہے، چاروں طرف اس کی روشنی پھیل رہی ہے، تو جاہل تجھے سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا نور زمین میں بھی شامل ہے، اللہ کا نور آسمان میں بھی ہے، اللہ کا نور سورج میں بھی ہے، اللہ کا نور ستارے میں بھی ہے، اللہ کا نور چاند میں بھی ہے۔ سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کو نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمین میں بھی ہے، اللہ کا نور آسمان میں بھی ہے، ساری دنیا میں ہر ذرے میں اللہ کا نور شامل ہے۔ اب دہریا کہنے لگا میرا تیسرا سوال یہ ہے، کہا جلدی پوچھ۔ اب تیسرا سوال کے لیے دہریا کہنے لگا، کہا جلدی پوچھو۔ اب وہ دہریا کہنے لگا میرا تیسرا سوال یہ ہے، کہا کیا سوال ہے؟ کہا میرا تیسرا پرشن یہ ہے، اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اللہ سے پہلے، اونچا بولو، اللہ سے پہلے کیا ہے؟ یہ پرشن کیا۔ اب بچے نے ایک کاپی نکالی، اس میں 1 سے لے کر 100 تک گنتی لکھی تھی۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ بچے نے کہا گنتی آتی ہے؟ کہا آتی ہے۔ کہا کہ اب اسے پڑھنا شروع کر۔ اب وہ دہریا پڑھنے لگا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100۔ کہا کہ میں پڑھ دیا۔ بچے نے کہا کہ الٹی گنتی آتی ہے؟ کہا کہ ہاں آتی ہے۔ کہا الٹی گنتی شروع کر دے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ اب اس دہریا نے پڑھنا شروع کیا، 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 92 کہا آگے بڑھ۔ اب دہریا گیا 80 79 78 77 76 75 کہا آگے بڑھ۔ کہا 70 69 68 67 66 65 64 63 کہا آگے بڑھ۔ اب کہنے لگا 50 49 48 47 آگے بڑھ۔ کہا 20 19 18 17 16 15 14 13 آگے بڑھ۔ کہا 12 11 10 9 8 7 6 5 آگے بڑھ۔ کہا 4 3 2 1 کہا آگے بڑھ۔ کہا 1 1 1 1 1 1 کہا کہ آگے بڑھ۔ وہ دہریا جھنجھلا گیا، کہنے لگا او بچہ تو ہمیں جاہل سمجھتا ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے، اب 1 سے آگے میں کہاں پڑھوں؟ کہا کہ تو نہیں سمجھا، تیرے پرشن کا یہی اتر ہے۔ تم نے کیا کہا؟ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ او سن، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو اے دہریا سنو، جیسے یہ نمبر میں 1 ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہا اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، جو ان چیزوں سے جسم و جسمانیت سے پاک پوتر صاف ہے، وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے۔ پیارے، اب بات یہ تو عقلی ہو گئی، اب ذرا نقلی دلیل کی طرف آ جائے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کو یہ دیکھیں، اس کتاب کو رامائن کہا جاتا ہے میرے ہاتھ میں، اور یہ اوریجنل رامائن ہے۔ میں اگر پڑھنا شروع کروں بات ادھر ادھر بڑی دور چلی جائے گی، آپ کو میں زیادہ دیر بٹھانا بھی نہیں چاہتا ہوں، لیکن جتنی دیر آپ سن رہے ہیں محبت سے سن رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں عشق مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ کل چل کے کوئی لوگ کہیں گے یہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، ہم جیتے ہیں مصطفیٰ کے لیے، ہم مرتے ہیں مصطفیٰ کے لیے۔ یہ دولت کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ پورا مجمع بولو اللہ۔ ایسے بولیے گا تو آگے نہیں بولوں گا۔ اچھا چلیے ٹاپک میں چینج ہی کر دیتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا تب میں آپ لوگوں کو، ورنہ مجمع ایسا رہے آپ لوگوں کے بولنے کا موڈ نہیں ہے، اور میں جب بولتا ہوں ایسے مجمع میں آپ سو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر یہاں جب تک اگر کوئی یہاں سو بھی جائے گا، ہر سانس کے بدلے میں اللہ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہاں، یہاں اگر کوئی سو بھی جائے گا، کیونکہ خوش نصیب ہے وہ جگہ
جس جگہ پر میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوا کرتا ہے، ہاں وہ جگہ خوش نصیب ہے۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ یقیناً ان علماء کرام سے پوچھئے دین کیسے پھیلا ہے۔ بڑی سختی ہوئی ہے، بڑی پریشانیاں ہوئی ہے، ہمارے بزرگوں نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہے، تب ہم تک دین پہنچا ہے۔ دین آسان نہیں ہے، اگر یہاں تک دین پہنچ گیا تو یاد رکھیے گا آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ آج بہرحال کے اس میدان میں نہیں بیٹھے ہیں، اس زمین پہ نہیں، بلکہ آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں آپ خوش نصیب ہیں، آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں۔ جتنے علماء بیٹھے ہیں سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ میں 6 تاریخ کو آ رہا ہوں آپ کے قریب رتوا میں، اگر آنا ہو گیا، صحت اگر ساتھ دے دی، آؤں گا تو پھر اس موضوع پہ میں بات کروں گا، میری بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اور ایسے وقت میں تقریر ہو 11 بجے شروع ہو تو مجمع ایسا ہو 10:30 11 بجے، تو لوگ سننے والے اس وقت، ہمیں اپنے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کتابوں سے حوالہ دے کر جب میں بات کروں، دوسرے لوگ سوچیں کہ یہ دیکھو مصطفیٰ کا ذکر جیسے قرآن میں ہے ویسے ہی وید و پران میں بھی نظر آتا ہے۔ کتابیں میرے پاس بہت ساری ہے، انشاءاللہ حوالہ پھر کبھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جہاں سے میں نے چھوڑا تھا پورا مجمع ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا۔ مصطفیٰ کا شہر بڑا نرالا ہے، یہاں جتنی لائٹنگ کر لو بہرحال میں، یاد رکھنا حضور کی گلیوں کی طرح آپ کا شہر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور کی گلیاں ان کی بات نرالی ہے، کیسی ہے؟ نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا۔ نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا۔ ناز کرتا ہے کعبہ بھی جس پر، وہ مدینہ ہے میرے نبی کا۔ اب بات آ گئی تھی، تھوڑا سا بول دیتا ہوں، بول دوں؟ ارے بول دوں؟ پورا مجمع بتاؤ اللہ۔ کوئی گواہ بنے یا نہ بنے، یہ زمین گواہی دے گی، یہ شامیانہ گواہی دے دے گا۔ اگر زمین اور شامیانہ گواہی دے دے تو یاد رکھنا لوگو، دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر رہو گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے رامائن، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس کتاب کا پیج نمبر 71 ہے، کوئی بھی اگر پڑھنا جانتا ہو وہ آ کر پڑھ سکتا ہے۔ رامائن کی چوپائی ہے۔ کہا کہ لوگوں، میں نے کہا حضور نے پیغام کو عام کیا اور کہا لوگوں اللہ، اونچا بولو اللہ۔ اب یہ دیکھیں قرآن کی بات تو میں نے کر دی، قرآن کی صورت میں نے پڑھ دی ہے، لیکن یہ دیکھیں رامائن کیا کہتا ہے، غور سے سنیے گا۔ رامائن کہتا ہے بن پد چلی سنی بن کانا، کر بن کرم کرے بدھنانا، آنن رگت سکل رس بھوگی، بن باڑی بگتا بڑھ جوگی۔ یہ رامائن ہے میرے ہاتھ میں، یہ دیکھیں میرے پاس بھاگوت گیتا بھی ہے، بہت ساری ہے، جتنا میں نے منتر پڑھا ہے نا، ایک ایک طرف سے خلاصہ کروں تو 2-3 گھنٹے اور گزر جائیں گے، اس لیے بہت ساری باتیں بیان کرنی۔ یہ دیکھیں اب یہ رامائن میرے ہاتھ میں تھی، یہ ہے سری رام چرتر مانس، اس میں لکھا گیا اس کا خلاصہ، انشاءاللہ پھر وہاں بتاؤں گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کیا مطلب ہے، کہا بن پد چلی سنے بن کانا، کہا کہ لوگوں اللہ وہ ہے دنیا کا چلانے والا مالک، وہ ہے پورے برہمانڈ کا چلانے والا مالک، وہ ہے بن پد چلی سنے بن کانا، کہا جو چلتا ہے لیکن ہماری طرح پاؤں نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو بولتا ہے ہماری طرح زبان نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو پکڑتا ہے ہمارے طرح ہاتھ نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو سنتا ہے ہمارے طرح کان نہیں ہے۔ کہا مطلب کیا ہے، کہا اللہ وہ ہے جو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو پاؤں سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو ناک سے پاک ہے، جو کان سے پاک ہے، جو آنکھوں سے پاک ہے، جو ہماری طرح زبان نہیں ہے، زبان سے پاک ہے، جو ماں سے پاک ہے، جو باپ سے پاک ہے،
ہے، جو اولاد سے پاک ہے، جو ان چیزوں سے پاک پوتر صاف ہے، وہی ہم سب کا خدا پاک ہے، اور وہ اللہ حضور نے فرمایا لوگو اللہ ایک ہے، اور کہا لوگو یاد رکھنا آقا کریم نے فرمایا آج لوگ پریشان ہو رہے گئے، لیکن اگر حضور کی باتوں پہ عمل کر لیں، حضور نے فرمایا گئے لوگو دنیا کی سب سے بری جگہ بازار ہے اور دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہوا کرتی ہے۔ ایک مومن ایمان والا جب مسجد میں ہوتا گئے تو مچھلی کے مانند ہے، یعنی مسجد میں جب ہوتا گئے تو اسے اتنا ہی سکون ملتا گئے جتنا کہ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا گئے، اور جب مسجد سے باہر مومن ہوتا گئے تو اسی طرح دل بے چین ہونے لگتا گئے، جس طریقے سے مچھلی پانی سے باہر آنے کے بعد تڑپنے لگتی گئے، یہ حالت مومن کی ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا لوگو اگر دعائیں قبول لگی ہوتی گئے، آج باپ پریشان ہو گیا گئے بیٹا سے، بیٹی ماں سے پریشان گئے، ماں بیٹی سے پریشان گئے، سارے لوگ پریشان ہو گئے کسی کے دل میں سکون نہیں گئے، لوگ رو رہے گئے، دعائیں قبول نہیں ہوتی گئے، مفتی صاحب سے تعویذ لیتے گو، امام صاحب سے دعا کرواتے گو، میرے بیٹے کے لیے دعا کر دے، میرا بیٹا غلط راستے پر چل رہا ہے، میرا بیٹا شرابی ہو گیا، میرا بیٹا جواری ہو گیا، میرا بیٹا نشیڑی اور گئیڑی ہو گیا گئے، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا گئے، امام صاحب دعا کر دے، مفتی صاحب دعا کر دے، آپ مسجد میں بیٹھے رہتے گو، جا کر دعائیں مانگتے گو، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی گئے، اس کی وجہ کیا گئے؟ یاد رکھنا پیارے، ایسے جلسوں میں آنے والوں غور سے سننا، آقا کریم نے فرمایا گئے جب 4 طرح کی برائی کسی قوم میں داخل ہو جائے، 4 طرح کے گناہ کسی بستی والوں میں داخل ہو جائے، اللہ ناراض ہو جاتا گئے، اور اتنا ناراض ہوتا گئے، اتنا ناراض ہوتا گئے کہ اگر وہ انسان خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا گئے۔ او لوگو وہ 4 چیزیں کون سی گئے؟ سن کر جانا، ماں بہنوں آپ بھی سماعت کر کے جانا، اپنے دل کی تختی پر سب جگہ دینا، اور یاد رکھنا اگر آپ نے ان 4 عادتوں کو چھوڑ کر ان 4 عادتوں کے خلاف جو اچھی عادتیں گئے اگر آپ نے اسے اپنا لیا گئے تو یاد رکھنا کم کمائیں گے، تھوڑا کھائیں گے، اسی کھانے میں اللہ برکت بھی دے گا، اسی جھونپڑی میں اللہ سکون کی دولت بھی عطا فرمائے گا۔ کہا کہ وہ 4 کون کون ہیں؟ بتا دوں اگر اجازت ہے؟ اے بتا دوں؟ ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آہا سنیے گا، آقا کریم نے فرمایا، کہا کہ لوگوں 4 لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا گئے، ان میں سے پہلا بے نمازی کی دعا کو، جب کوئی نماز نہیں پڑھتا گئے، نماز کی پابندی نہیں کرتا گئے، او بہرحال کے جلسے میں آنے والوں آپ نے مسجد کے لیے بہت کچھ دیا گئے، لیکن آپ اگر دینا چاہتے ہو آپ دے دو، کیونکہ یہی پیسے آپ کے کام آنے والے گئے۔ یاد رکھنا لوگوں، لوگ کہتے گئے مسجد میں پیسے لگائیں گے، کیا وہ پیسے کام آ جائیں گے؟ ہم مدرسے میں پیسے لگائیں گے، کیا وہ پیسے مرنے کے بعد کام آئیں گے؟ او لوگوں یاد رکھنا، بازار میں جو پیسے آپ نے لٹائے گئے وہ پیسے آپ کے کام نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ نے اس پیسے سے مسجد بنوایا گئے، آپ نے اگر اس پیسے سے مدرسہ بنوایا گئے، آپ نے اس پیسے سے غریب بچیوں کی شادی کروایا گئے، آپ نے اس پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا گئے، تو یاد رکھنا لوگوں آپ قبر میں بھی چلے جاؤ گے، وہ پیسے قبر میں روشنی کا